अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको कहते हैं इस प्रोग्राम में खुश आमदीद। तो जहां पर कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल हमारे सामने है, वहीं पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस कोरोना की सूरत हाल के बाद पहली बार पहुंचे कराची। वहां पर मिले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही लोगों से, MQM से भी मिले, गवर्नर इमरान इस्माइल साहब भी उनके साथ मौजूद थे, लेकिन एक मरतबा फिर से उनकी वज़ीर आला सिंध से कोई भी मुलाकात नहीं हुई। खान साहब ने वहां पर जाकर भी लॉकडाउन के हवाले से जो है वो वजाहत पेश की कि आखिर वो क्यों लॉकडाउन और मुकम्मल मुल्क बंद करने के हक में नहीं थे। यहां तक कि उन्होंने बिलावल भुट्टो को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अगर बिलावल हाउस में लॉकडाउन हो जाए तो वहां खाना आसानी से मिल जाता है। बिलावल बेचारे को क्या पता कि लॉकडाउन क्या होता है, और उन पर काफी प्रेशर था कि मुल्क बंद कर दिया जाए, लेकिन हमारा मुल्क इसका मिल नहीं हो सकता। दूसरी जानिब आज सिंध असेंबली में बजट भी पेश किया गया और वजीर आला सिंध जो है वो बाजी ले गए और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में उन्होंने इजाफा कर दिया है, और खासा अपोजिशन की जानिब से सिंध असेंबली में इस पर एहतजाज भी किया गया। इस पर भी हम बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ये भी जानने की कोशिश करें कि ऐसी सूरत हाल में जिसमें पूरा मुल्क है, हर सूबा उससे लड़ रहा है, वहां पर वजीर आजम इमरान खान साहब जाते हैं और वजीर आला सिंध से मुलाकात नहीं करते, तो फिर किस तरह कोरोना की सूरत हाल पर यकजहती का मुजाहरा हो सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। और ये भी जानेंगे कि मुख्तलिफ सर्वेज जो पाकिस्तान को लेकर सामने आ रहे हैं कोरोना के हवाले से, कि इसकी तादाद अगले आने वाले महीनों में खौफनाक हद तक इसमें इजाफा हो जाएगा, उन सर्वेस के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन आपको ये बताएं कि कोरोना वायरस ने पाकिस्तान पर ये गुज़िश्ता 24 घंटों में रिकॉर्ड 136 जानें जो हैं वो इस वायरस की वजह से गई हैं, और अब मुतासरीन की तादाद तकरीबन 1.5 लाख से भी बढ़ गई है। फिर खान साहब कहते हैं कि सिचुएशन हम कंट्रोल में है और बहुत ही बैलेंस तरीके से हमने मुल्क को इससे निकाला है। कैसे निकाला, इस पर भी हम बात करेंगे। अपने गेस्ट का तारुफ आपके साथ करा दूं, हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फिरदौस शमीम नकवी साहब मौजूद होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इम्तियाज शेख साहब हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि डॉक्टर राना जवाद अस्कर भी आगे जाके इस प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे। सबसे पहले फिरदौस शमीम नकवी साहब, इमरान खान साहब आते हैं, बहुत अच्छी बात है, एक वजीर आजम को आना चाहिए सिंध में, कराची में, लेकिन वजीर आला सिंध से उनकी मुलाकात नहीं होती। क्या कोई बाज़ाब्ता तौर पे दरख्वास्त नहीं दी गई इस मुलाकात के लिए, या ये मुलाकात तय नहीं थी, या फिर इंटेंशनली नहीं की गई ये मुलाकात? मेरे ख्याल से पहली चीज़ ये कि आई ऑलवेज एक्सपेक्ट कि मीडिया जो है वो काफ़ी वेल इन्फॉर्म्ड होता है। वजीर आला हाउस से कांटेक्ट किया गया था और उन्होंने माजरत कर ली, उन्होंने कहा कि मैं बजट की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। इसलिए ना वो कल मिले ना आज मिले। अच्छा। तो दैट इज द ऑफिशियल पोजीशन। और उससे पहले इमरान खान साहब पहले आ रहे थे, लेकिन गवर्नर को कोरोना का हो गया था, तो इसलिए वो 2 हफ्ते पोस्टपोन हुआ। इस बात का कितना बतंगड़ बनाया गया, कितनी तकरीरों में निशाना बनाया गया, क्या क्या बातें की गई वज़ीर आज़म के हवाले से, सिंध में मरकज़ की तरफ से नफ़रत फैलाने की पूरी भरपूर कोशिश की। वो जो सिंध कार्ड है उसको वो हमेशा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बाकायदगी से ये कहा कि जी 3 सूबे कुछ और हैं और चौथा सूबा कुछ और है। एक साहब ने कहा कि वो कभी कोई रात भी नहीं गुजारने को पसंद करते कराची के अंदर। तो ये सारी चीज़ें, और जो उनके मुर्तज़ा वहाब साहब जो उनके राइट हैंड मैन हैं, जो वो बातें करते रहे हैं, जिस लहजे में बात करते रहे हैं, जिस तरीके से तनकीद करते रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि रंजिश तो बढ़ती है ऐसे अल्फाज में। आप अगर अपने मुल्क के वज़ीर आज़म और लीडरशिप को एक तरफ आप कहते हैं कि हमने उन्हें वज़ीर आज़म माना, दूसरी ज़बान में आप कहते हैं ये सिलेक्टेड हैं, और सिलेक्टेड के साथ बाकी और भी कह देते हैं बहुत सारी चीज़ें। वो तो रवैयों की अगर एनालिसिस की जाए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरफ क्या रवैया चल रहा है। तो वाइल हम तनकीद के ऊपर कोई नहीं, पॉलिसीज़ पे तनकीद करें, हम हर पॉलिसी को अपनी डिफेंड करते हैं, जो हम समझते हैं जो सही है वो कर रहे हैं इस मुल्क के लिए, उस पर कोई इशू नहीं है। लेकिन ज़ातियात के ऊपर जब बात आती है तो मैं समझता हूँ देयर सम लाइन हैज़ टू बी ड्रॉन एंड देयर हैज़ टू बी सम इशूज़, इससे कि हम भी बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने फिरदौस साहब की ज़ातियात पे जब बात आती है तो उस पर वाकई एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए और दोनों पार्टीज को मेजॉरिटी का उसमें करना चाहिए। लेकिन जब अगर वज़ीर आज़म खुद बिलावल साहब को आज डायरेक्टली तनकीद का निशाना बनाते हैं, इम्तियाज शेख साहब कहते हैं कि बिलावल को क्या पता लॉकडाउन क्या होता है, बिलावल बेचारे बच्चे हैं, उन्हें अंदाजा नहीं है लॉकडाउन की सेवेरिटी का, फिर बिलावल हाउस में अगर लॉकडाउन लगे तो वहां खाना मिल जाता है, इस तरह की बातें। और फिर वो कहते हैं कि मुझ पर दबाव डाला
گیا کہ ملک بند کر دیا جائے. آئے تو وہ سندھ تھے, تو کیا واقعی جس طرح امتیاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ خود وزیر اعلیٰ سندھ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ملے عمران خان صاحب پہ, اور جب اتنے اعتراضات بھی ہے پیپلز پارٹی کو, تو یہ تو اچھا موقع تھا ایک. یہ امتیاز لیکن جی انہوں نے تو خود ابھی جو ہمارے شمیم صاحب بات کر رہے تھے کہ لائنز ڈرا کرنی چاہیے اور پرسنل جو ہے وہ ریمارکس نہیں دینے چاہیے, تو مطلب اب یہ اس طرح کی کوئی باتیں پاکستان کے پرائم منسٹر کو زیب دیتی ہیں کہ ذاتیات پہ اتر کے بلاول ہاؤس تک آ جائیں کہ جی وہاں لاک ڈاؤن ہو اور وہ بچے ہیں. جناب بلاول بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے اس کو لیڈ کرتے ہیں, اور وہ مطلب جس طرح سے انہوں نے مطلب بڑے میچول انداز میں اس کورونا کے حوالے سے ہی دیکھ لیں جو اپنا انہوں نے جو ایکٹس کیے جو باتیں کی وہ بھی مطلب کس سے ڈھکی چھپی نہیں. لیکن اگر جب پرائم منسٹر ہی کسی کی بات سننے کو تیار نہ ہو اور ملنے کو تیار نہ ہو, بات سننے کو تیار نہ ہو, اپنی صرف ایک ضد اور انا کے حوالے سے چلتے رہے ہوں, اور ابھی کراچی آ کر بھی مطلب اس طرح کی کسی بات کرنا کہ مطلب کوئی انہوں نے یہ نہ چھوڑا کہ راستہ نہ چھوڑے, کوئی کھڑکی نہ چھوڑے جس سے وہ بات چیت کر سکیں. آگے پارٹی کے چیئرمین پہ انہوں نے تنقید شروع کر دی, تب یہ تو مطلب کوئی طریقہ نہیں. اور جو شمیم صاحب بتا رہے ہیں کہ مطلب یہ لیکن پریکٹیکلی یہ اس طرح چیز اپناتے نہیں ہیں, صرف بات کرتے ہیں, لیکن جب اس طرح کی بات آتی ہے لائن ڈرا کرنے کی یا پرسنل حملوں کی, تو تحریک انصاف کا آپ ریکارڈ دیکھ لیں, اسمبلی میں پورے اس کی ریکارڈ موجود ہوتا ہے, تو وہاں ان کا کیا رویہ ہوتا ہے. تو مطلب بجٹ بھی نہیں سننا اور بھی شور کرنا ہے, ہنگامہ کرنا ہے, کیونکہ جی اسلام آباد میں شور ہوا تھا. بھئی آپ سیاست سندھ میں کر رہے ہیں تو سندھ کا بجٹ تو سنیں, پھر آپ اس پہ تنقید کریں, حمایت کریں نہ کریں, لیکن مطلب یہ تو امتیاز صاحب یہ بات جو کہہ رہے ہیں فردوس صاحب کہ 2 دفعہ کہا بھی گیا سی ایم ہاؤس کی طرف سے کہ نہیں مل سکتے, ایک تو بجٹ ہے, پھر ایک اور دن انہوں نے ضائع کر دیا, یعنی کہ انہی رنجشوں کی بنیاد پر وزیر اعلیٰ سے نہیں چاہتے تھے کہ وہ وزیر اعظم سے ملے. دیکھیں جی رنجشیں تو بہت ہیں نا جی, چیزیں تو بہت ہیں, کلیئر بھی نہیں ہو رہی, اور بہت باتیں ایسی ہیں کہ مطلب کہا کچھ جاتا ہے لیکن پھر ہو کچھ جاتا ہے. پھر وہاں سے وفاقی وزیر آ کے یہاں آ کے حملہ کر دیتے ہیں, ہمارے جو ہر کام پہ تنقید کرتے ہیں اور کام کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, سیبوٹیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں اپنا شمیم صاحب کے 2 دفعہ کہا گیا, میں مطلب مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن میں تو مطلب جہاں تک میرے علم میں بات ہے کہ وہ تو یہی تھا کہ پرائم منسٹر آئیں گے تو پرائم سی ایم ضرور ان سے ملیں گے. اب یہ بات ایسی ہے کہ مطلب مجھے کنفرم کرنی پڑے گی, ہو سکتا ہے کہ ان کو پتا ہو, لیکن آفیشلی اس طرح کی کوئی بھی بات میرے علم میں نہیں ہے, کیونکہ میں بھی میٹنگز میں اور سی ایم ہاؤس میں جاتا رہا ہوں. اگر اس طرح کی بات ہوتی تو مجھے بھی علم ہوتا, لیکن میں اس وقت اس پر زور اس لیے نہیں دے رہا کہ ہو سکتا ہے اس طرح کی بات ہو, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ 2 دفعہ بلایا جائے اور سی ایم اس پہ انکار کر دیں. میں مطلب اس کو صحیح نہیں سمجھتا, میں اس کو ویریفائی بھی کروں گا, لیکن یہ صرف ایک دفعہ کی بات تو نہیں ہے نا, یہ روز کا مسئلہ ہے. بالکل, کیونکہ اگر وہ بھی ملنا چاہتے ہیں, خان صاحب بھی آئے ہوئے ہیں, تو پھر کیوں وجہ سے نہیں مل پائے. ہاں جس طرح ٹھیک ہے, اگر وہ دونوں جانب سے راضی نامہ ہے کہ ملنا ہے تو پھر کیوں نہیں مل پائے, تو اس بات کو سمجھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, امتیاز صاحب میرے ساتھ ہی رہے گا. فردوس شمیم نقوی صاحب, کیا یہ درست ہے کہ پی ٹی آئی کے سندھ کے ممبرز نے پرائم منسٹر سے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ صوبے کو آرٹیکل 149 کے تحت چلایا جائے؟ اس میں کوئی صداقت ہے یا صرف اسے رومرز کنسیڈر کیا جائے؟ نہیں, اس میں کیا ریومر ہے, اس میں تو میں آئی ایم آن ریکارڈ, میں تو پریس کانفرنسز میں کہہ چکا ہوں, میں تو ہر جگہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 12 سال کے مس رول کی وجہ سے جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کی فنڈامنٹل رائٹس ہیں آف دا پیپل آف پاکستان, جس کی فیڈریشن نے ضمانت لی ہے, دیٹ ہیز بین وائلیٹڈ. پاکستان میں 3 ٹیئر گورنمنٹ کا کانسیپٹ ہے. آرٹیکل 140A کو جس طریقے سے پامال کیا ہے سندھ کی حکومت نے, پی ایف سی 2007 سے نہیں دیا. کراچی کا ایک منصوبہ جس شہر کو 1000 ملین گیلن پانی چاہیے اور 450 ملین گیلن پانی ملتا ہے, 2007 کے بعد ایک قطرے کا بوند پانی کا اضافہ نہیں کیا. چلیے پانی تو لانا دور سے, جو سیوریج ہے جو اس شہر کے اندر 600 ملین گیلن جنریٹ ہوتی ہے, وہ ایک قطرہ بھی ٹریٹ نہیں ہوتا, پورا کا پورا را سیویج سمندر میں ڈال دی جاتی ہے. جس شہر کو 22,000 بسیں چاہیے وہاں 22,000 بسیں گھٹ کے جو ہیں اب 4,500 بسیں رہ گئی ہیں.
پہلے ان کے ایک وزیر تھے ناصر حسین شاہ جو اب وزیر بلدیات ہیں، انہوں نے 10,000 کا وعدہ کیا تھا 2013 میں، اور اب جو ہے اب کے وزیر شاہ انہوں نے پچھلے جون میں وعدہ کیا 2000 کا۔ میں آپ کو سندھ میں جسٹس ہانی مسلم نے کہا 90% لوگ جو ہیں گندا پانی پیتے ہیں، 40% بیماری جو ہے وہ گندے پانی کی وجہ سے۔ اگر آپ لٹریسی لیول دیکھیں دیٹ ہیز گون ڈاؤن۔ میں آپ کو کیا کیا چیزیں بتاؤں کہ اس 12 سال کے نتائج کیا کیا ہیں۔ آپ یہ دیکھیں یہ اسمبلی کے سیشن میں آج ہم نے شور جو مچایا وہ اس وجہ سے نہیں مچایا تھا جس وجہ سے آپ کہہ رہی ہیں۔ 2 سال کی آڈٹ رپورٹ ان کے پاس پڑی ہوئے ٹیبل نہیں کر رہے، پچھلے 2 کوارٹرز کے اکاؤنٹس نہیں ٹیبل کیے انہوں نے ہاؤس کے اندر میں۔ ہم شیڈو بجٹ نہیں بنا کے دے سکے اس سے کہ ہمارے پاس کوئی فگرز نہیں ہے، ہم کن فگرز کے اوپر بیٹھ کے شیڈو بجٹ بنائیں۔ ٹھیک ہے فردوس صاحب ذرا مجھے موقع دیجیے گا سر، امتیاز شیخ صاحب کچھ آپ کی بات کا جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ جی امتیاز صاحب۔ دیکھیں جی فردوس صاحب نے جو باتیں کی ہیں بالکل غلط باتیں کی ہیں، بالکل اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، اور ہر وقت انہوں نے ہی سیبوٹیج کرنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیے آپ نے ٹیبل کیے ہیں، ثابت کیجئے۔ میں اب آپ ایک ایک بات کا جواب دیں۔ آپ نے مجھے اگر یہ کہا کہ میں صداقت نہیں ہوں، بتائیے کس تاریخ کو آپ نے ٹیبل کیے ہیں آڈٹ رپورٹس؟ یہی کرتے ہیں، بتائیے کہ آپ کی ویب سائٹ کھولے، ابھی میں اینکر کو چیلنج کرتا ہوں، فائنانس ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ کی ویب سائٹ لگائیے، دکھائیے اس کے اوپر 3rd کوارٹر اور 2nd کوارٹر کے اکاؤنٹس ڈسپلیڈ ہیں۔ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں صداقت کی بات نہیں کر رہا؟ امتیاز صاحب دیکھیے سچ سچ بات کریں گے تو جب بات چلے گی آگے میں خاموش رہوں گا۔ فردوس صاحب سر انہیں موقع دے دیجئے، میں آپ کی جانب واپس آتی ہوں، آپ کا پوائنٹ لیتی ہوں۔ امتیاز صاحب کو اپنی بات پوری کر لینے دیجئے۔ فردوس صاحب میں آتی ہوں آپ کی جانب۔ جی امتیاز صاحب، عادتیں یہی رویے ہیں، یہی آتے ہیں، کیونکہ فرسٹ ٹائم اسمبلیوں میں آئے ہیں، اتفاق سے آئے ہیں، تو مطلب وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسمبلی کے رولز کیا ہیں، قانون کیا ہیں، طور طریقے اور اس کا وہاں مطلب کیا کسٹمز ہیں، تو مطلب وہ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، صرف شور ہنگامہ کر کے اور باہر ایک پریس کانفرنس کر کے سمجھتے ہیں کہ سیاست کر لی۔ اس طرح نہیں ہوتا، یہ پارلیمانی سیاست ہے، گو کہ فرسٹ ٹائم آئے ان کے دوست، لیکن مطلب ان کو سیکھنا چاہیے نا، ان کو سیکھنا چاہیے اس طرح۔ اچھا ابھی دوسری بات انہوں نے سب سے پہلے تو کتنے شرم کی بات ہے کہ ایک منتخب کیسے بھی ہو گئے منتخب نمائندے ہو کر اسمبلی میں آتے ہیں اور پھر گورنر رول کی بات کرتے ہیں۔ بھئی گورنر رول کیوں لگائیں، اور پاکستان میں کہیں گورنر رول لگا ہے؟ اچھا بات کرتے ہیں 140 کی، سیکشن آرٹیکل 140 کی، تو کیا پنجاب میں میری بات سنیں آپ پلیز، کیا پنجاب میں یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے؟ وہاں رکھا ہے انہوں نے، کتنے سال ہو گئے ان کو وہاں حکومت میں، وہاں الیکشن کرائے انہوں نے۔ صرف ان کو مطلب سندھ کی مسئلے یاد آتے ہیں، وہی مسئلے خود پنجاب میں جب آئی جی کا مسئلہ آتا ہے تو 5 آئی جی خود چینج کرتے ہیں۔ ہمارا کوئی آئی جی آتا ہے، کوئی چینج کرتا ہے، چیف منسٹر کہتا ہے یا گورنمنٹ کہتی ہے تو اس کو مطلب پھر کورٹوں میں مطلب لے جاتے ہیں اور مطلب اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ اور یہ جو واٹر سپلائی کا اس کی بات کر رہے ہیں، ٹرانسپورٹ کی بات کر رہے ہیں، یہ دونوں پروجیکٹ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کے ہیں دونوں، اس میں کچھ فنڈنگ سندھ گورنمنٹ نے کرنی ہے، کچھ گورنمنٹ فنڈنگ فیڈرل گورنمنٹ نے کرنی ہے۔ تو آپ لوگوں نے کیا کر لیا بھائی، 2 سال ہو گئے نا آپ کو، آپ نے کون سا پانی کا کوئی پروجیکٹ لیا ہے ادھر تو آگے چیف پرائم منسٹر صاحب آ کے ادھر بار بار کہتے ہیں کہ میں اتنے پیسے دوں گا اور اتنے ارب دے دوں گا، 160 ارب کی بات بھی ایک دفعہ کی تھی، تو وہ کدھر ہے پیسے؟ کسی ایک جگہ دی، کسی ایک جگہ کسی ایک پروجیکٹ کو پیسے دیے؟ یہ جو ٹرانسپورٹ کی بات کرتے ہیں تو یہاں گرین لائن اور یہ 2 لائن اور دوسری لائنز کا ہے، تو اس پہ کبھی انہوں نے پیسے دیے؟ اچھا ہانی مسلم کی بات کرتے ہیں تو جسٹس ہانی مسلم نے جتنے بھی فیصلے کیے تھے سپریم کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس نے ان کو ختم کر دیا، ان کو مطلب آگے بات بڑھنے ہی نہیں دی اور کہا کہ جی وہ سب فیصلے سب ان کی کمیشن کو ہی ختم کر دیا۔ تو ٹھیک ہے انہوں نے کچھ باتیں صحیح کہی ہوں گی جس کا ہم نے نوٹس لیا، کچھ کا ہم نے کام کیا، لیکن یہ مطلب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک آدمی سیاسی آدمی صوبائی اسمبلی کا ممبر ہو وہ گورنر رول کی بات کرے۔ اصل میں یہ فرسٹریٹ ہو گئے ہیں کیونکہ ان کی اپنی پارٹی کا رویہ ان کے ساتھ عجیب سا ہے۔ ٹھیک ہے امتیاز شیخ صاحب، ویسے یہ تو آرٹیکل 149 کی بات ہو گئی نا، آج وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ 18ویں ترمیم میں جلدی میں انہوں نے ایسی چیزیں ڈال دی جن پر نظر ثانی کرنی پڑے گی، یعنی ایک نیا پنڈورا باکس ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے اگر اپوزیشن اور سندھ گورنمنٹ میں نہیں بنے گی تو اتنا بڑا پینڈیمک جس سے ہم لڑ رہے ہیں، کرونا سے صورتحال تبدیل ہوتی بھی نظر آ رہی ہے، لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، اسمارٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، یہ باتیں کس طرح طے ہوگی؟ دونوں پارٹی جب بیٹھیں گی نہیں تو کس طرح طے ہوں گی؟ اس پر ہم بات کریں گے، یہاں پر لیتے ہیں مجھے ٹھیک ہے اب آتے ہیں امتیاز شیخ صاحب، مجھے موقع دے دیجئے، ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین اور پھر بریک کے بعد آتے ہیں اور پھر جانتے ہیں، دونوں گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ آخر انہی مسائل میں الجھے رہے تو مسئلہ حل کیسے ہوگا۔ ایک بریک کے بعد تو
24 گھنٹوں میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد میں جہاں اضافہ ہوا وہاں 1.5 لاکھ سے زائد متاثرین کی تعداد بڑھ گئی ہے. فردوس شمیم نقوی صاحب، اگر فیڈریشن اور پروونس جو ہیں وہ ایک پیج پہ نہیں آئیں گے اس ایشو کو لے کر تو لاک ڈاؤن لگے یا اسمارٹ لاک ڈاؤن لگے اس کا کتنا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے، پہلی چیز مجھے 1 منٹ لوں گا ٹو ریسپونڈ ٹو واٹ امتیاز شیخ واز سیئنگ ارلیئر، پھر میں آپ کے سوال کا بھی جواب دوں گا. آئی ایم ناٹ اوائڈنگ. جی، پہلی چیز یہ ہے کہ میں نے کہا ہے آرٹیکل 149(4), 235 اور بعد میں 234. 234 از دا گورنر رول. یہ تینوں شقیں آئین میں موجود ہیں. یہ تینوں شقیں ان کے بانی ذوالفقار علی بھٹو نے آئین میں رکھوائی تھی. اس کے بعد بھٹو ثانی، رضا ربانی جنہوں نے 18ویں ترمیم کی انہی نے بھی ان کو رہنے دیا. تو میں غیر آئینی بات کون سی کر رہا ہوں جن کو اعتراض ہے؟ ایز این ایم پی ہے، میرا آئین میں رکھا ہوا کیوں ہے اگر ان کا استعمال نہیں ہو رہا؟ اور لاسٹ گورنر رول جو کس نے لگایا تھا؟ ان کے مشہور معروف صدر محترم آصف علی زرداری ملک پہ بھاری نے رکھا تھا، اس سے کہ انہی نے سلمان تاثیر کو گورنر بنایا تھا پنجاب میں. تو یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ گورنر رول جب یہ لگائیں صحیح ہے، میں مطالبہ کروں تو غلط ہے. یہ کون سی لاجک ہے؟ ہم تو پہلی دفعہ آئے ہیں نا. ان کو بتائیے کہ رول 257 جو اسمبلی میں جس کا نشر کر دیا اسپیکر نے، اس پہ یہ کیوں خاموش رہے؟ یہ ان کی باتیں جو ہیں یہ بالکل غلط بیانی کرتے ہیں. 10,000 بسیں جو ناصر شاہ لا رہے تھے اس کے اندر کون سی فیڈریشن کی پارٹیسپیشن تھی؟ اور یہ جو دونوں پروجیکٹس جن کا میں نے ذکر کیا S3 اور K4، اس کا پروجیکٹ کون کنٹرول کر رہا ہے؟ فیڈریشن کر رہی ہے یا پروونشل گورنمنٹ کر رہی ہے؟ یہ دونوں کراچی واٹر سیوریج بورڈ کے انڈر ہو رہے ہیں. کراچی واٹر سیوریج بورڈ کس کے انڈر ہے؟ سندھ گورنمنٹ کے اندر ہے. ہم نے پیسے دینے دے. پوچھے کہ کیا وفاق کا شیئر پہلے آیا تھا 12.5 بلین کا یا سندھ کا پہلے آیا تھا؟ جھوٹ بولنا بند کیا جائے. امتیاز شیخ صاحب جو ہے زیادتی کرتے ہیں. اب دوسری بات آ جائیں. دیکھیں، بڑی کلیئر بات ہے کہ دیر از اے ڈفرنس ان فلاسفی. ہم ڈے 1 سے دا پرائم منسٹر ہیز بین سیئنگ ون تھنگ کہ ملک پاکستان مکمل لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہے. آج بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ کچی آبادیوں میں لاک ڈاؤن نہیں لگ سکتا. میں یہ بارہا کہہ چکا ہوں کہ، اور یہ اگزامپل میں بھی دیتا رہا ہوں، آج وزیر اعظم نے بھی، کہ 10x15 10x12 کے کمرے میں جس میں 8 افراد رہتے ہوں اس کے اندر سوشل ڈسٹینسنگ اور ایسے محلوں میں سوشل ڈسٹینسنگ اور لاک ڈاؤن پاسبل نہیں ہے. تیسری چیز یہ کہ 2.5 کروڑ آدمی اس ملک کے اندر لیبر فورس ایسی ہے جو ڈیلی ویج ارنر ہے. اس ڈیلی ویج ارنر کو آپ نے صوبہ سندھ کے اندر 100 دن سے بے روزگار کیا ہوا ہے. 100 دن سے بے روزگار کیا ہوا ہے. یہ ڈیلی ویج ارنر کے پاس کون سی ایسٹس ہیں جس پہ وہ سروائیو کرے گا؟ انہی نے ٹوٹل پیسے جو راشن میں دیے ہیں جس میں سے 58 کروڑ انہوں نے ڈی سیز کو دیے، 50 کروڑ کے یہ ذمہ دار خود تھے امتیاز شیخ صاحب. اگر 108 کروڑ کو 100 دن سے ڈیوائیڈ کرے اور یہ ایزیوم کریں کہ 40% لوگ سطح غربت کے نیچے ہیں تو 54 پیسے یومیہ انہوں نے دیے ہیں غریب کو. 54 پیسے، 54 پیسہ. یہ آپ حساب لگوا لیجئے اس 54 پیسے میں وہ کیا کھائے گا یومیہ؟ 3 میلز. یہ تو ان کی سوشل نیٹ ہے. صحیح ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے فردوس صاحب. مجھے امتیاز صاحب سے بھی آپ نے جو پوائنٹ ریز کیا ہے مجھے اس کا جواب دے لینے دیجیے سر. تقریباً ٹھیک ہے، جتنے 6 لاکھ راشن بانٹ دیے انہی نے تو 108 کروڑ دکھا دیں کہیں اکاؤنٹ میں. سندھ گورنمنٹ نے اس سے زیادہ کہیں سپورٹ دکھائی ہو غریب کے لیے. ٹھیک ہے سر، مجھے نہ دیجیے گا امتیاز صاحب، ایک تو اس بات کا بھی جواب دے دیجیے جو کہہ رہے ہیں. دوسرا سر یہ بھی بتا دیجیے گا، لگ ایسے رہا ہے کہ شاید اب سندھ گورنمنٹ بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی سے متاثر ہے کیونکہ کراچی کے کچھ 43 یونین کاؤنسلز میں اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے اس کی حکمت عملی بھی تیار کر لی گئی. تو سمجھا جائے کہ پیپلز پارٹی متفق ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی سے؟ میں بھی ایک منٹ لوں گا ان کی باتوں کو. جو انہوں نے غلط باتیں کی ہیں، جھوٹ بولے ہیں، تو میں بھی اس کو مطلب اپنا تصحیح کر لوں. جو پیسوں کی بات کریں راشن کی، تمام پیسے 1 ارب 8 کروڑ روپے ڈپٹی کمشنرز کو ریلیز ہوئے. ٹھیک ہے، ان کو پتہ ہے نہیں چیزوں کا، مطلب ایسی مطلب ہوا میں باتیں کرتے ہیں. اور تمام کے تمام جو راشن کا ڈسٹریبیوشن کا سسٹم تھا ڈپٹی کمشنر، دیکھیں مجھے بات کرنے دیں نا، پھر میں آپ کو ثبوت بھی دے دوں گا. اور وہ ڈپٹی کمشنرز کے تھرو ہوا اور پہلی قسط 58 کروڑ کی گئی، باقی دوسری قسط 50 کروڑ کی گئی. تو مطلب یہ وہ غلط کہہ رہے ہیں.
दूसरा मतलब झूठ बोलने की बात करें तो यू टर्न मारने की तो ये खुद माहिर है, हर चीज का उन्होंने यू टर्न मारा है, हर चीज का। ठीक है सर, स्मार्ट लॉकडाउन से मुतासर है यानी सिंध गवर्नमेंट, ये बता दीजिए सर मुझे, फिर मजहर अब्बास साहब की जानिब जाना है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। देखिए मैं अभी आपको दूसरी बात, जो स्मार्ट लॉकडाउन की बात करते हैं तो ये सबसे पहले जो एरिया वाइज था हॉट स्पॉट्स पे, उस वक्त इसको हॉट स्पॉट्स पे कहते थे, ये सबसे पहले सिंध ने किया। वजीर आला सिंध ने यहाँ जब ये यूनियन काउंसिल को जब इन्होंने सील किया गया था तो सबसे पहले यहीं कराची में हुआ था। उस वक्त मतलब बड़ा आसमान सर पे उठाया गया कि जी जुल्म हो गया, यूनियन काउंसिलें बंद कर दी। वो हमने किया था, वो इसलिए किया था कि उन इलाकों में केसेस बहुत ज्यादा आ गए थे, तो उनको मतलब आइसोलेट करना था, वहाँ टेस्टिंग करनी थी, सैंपल्स लेने थे। तो ये कोई नया आइडिया नहीं है स्मार्ट लॉकडाउन का या हॉट स्पॉट्स का। और वो जो चीज है सही है, आपकी नजर में नया आइडिया नहीं है, ये पहले से ही आप अडॉप्ट कर रहे थे। ठीक है, इम्तियाज शेख साहब मुझे मौका दीजिएगा सर, सही मुझे मौका दीजिएगा सर। मजहर अब्बास साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, बहुत शुक्रिया मजहर साहब आपके वक्त का। सर अगर आप ये गुफ्तगू थोड़ी सुन पाए हैं, और जिस तरह आज हमने देखा वजीर आजम पहुंचे, कराची पहुंचे, कोरोना की सूरत हाल के बाद सिंध का उन्होंने दौरा किया, लेकिन फिर से एक तो वजीर आला सिंध से मुलाकात नहीं हो पाई। सर अगर यही सूरत हाल रही तो फिर सूबा और फेडरेशन में इतनी ही दूरी बरकरार रही तो फिर कोरोना जैसी सूरत हाल से हम किस तरह निकल पाएंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने बस ज़ाहिर थोड़ी सी बात सुनी है, लेकिन सूरत हाल से मैं आगाह हूँ। देखिए असल चीज़ ये है कि मुझे समझ में नहीं आता कि वज़ीर आज़म ने मुलाकात क्यों नहीं की मतलब ऐसी क्या बात है कि वज़ीर आज़म सिंध आए और सिंध काबीना से नहीं मिले? बहुत बेहतर होता, बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज जाता अगर प्राइम मिनिस्टर यहाँ आते, अपनी पूरी टीम के साथ वो यहाँ आए थे, NDMA के चेयरमैन के साथ आए थे। तो ऐसी क्या बात थी कि वजीर आजम अगर मिल लेते सिंध काबीना से और आमने सामने गुफ्तगू हो जाती, जो भी प्राइम मिनिस्टर की कंसर्न है, जाहिर है वो समझते हैं कि कंप्लीट लॉकडाउन से इकोनॉमिक सिचुएशन और ज्यादा खराब होगी, एक पॉइंट ऑफ व्यू है। इसी तरह सिंध का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आमने सामने गुफ्तगू होती तो मेरा ख्याल है मसले का हल निकलता। अब आप इस्लामाबाद से सिंध आए, यहाँ आप बैठे, आपने किन से मुलाकातें की, जरा पूरा जायजा ले लें आप। बिल्कुल, यानी वो गवर्नमेंट जो इनिशिएट कर सकती है, आप उससे एग्री करें या नहीं करें, आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ आके मुलाकात ना करना सिंध गवर्नमेंट से, ये कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं गया। जहाँ तक सिंध की अपनी वीकनेसेस है बेइंतहा। सर एक तो मुलाकात नहीं की उन्होंने, मुझे कतई कलामी दीजिएगा मजहर साहब, ब्रेक का वक्त हो गया है सर, मौका दीजिएगा, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और फिर ब्रेक के बाद हम आएंगे और वापस जानेंगे मजहर साहब से भी कि वजीर आजम ने एक तो मुलाकात नहीं की और दूसरा बिलावल भुट्टो पर भी तनकीद के खासे निश्तर चला दिए। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। तो बात हो रही है कोरोना की भी और वजीर आजम के इस दौरे सिंध के हवाले से भी दूरियां खासी बढ़ रही हैं। मजहर अब्बास साहब, ब्रेक से पहले मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि खान साहब ने बिलावल साहब पे बड़ी तनकीद की लॉकडाउन को लेकर, यहाँ तक कह दिया वो तो बच्चे हैं, उन्हें क्या पता लॉकडाउन क्या होता है। फिर वो ये भी कह गए कि जिस तरह पाकिस्तान को कोरोना की सूरत हाल से बैलेंस करके निकाला, कोई और मुल्क नहीं निकाल सका। सर हम निकल चुके हैं बैलेंस करके इस सूरत हाल से जब तादाद हमारे सामने है? फिरदौस साहब, मैं आपसे सर जानना चाहूंगी, ये जो वजीर आजम कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कोरोना की सूरत हाल से निकालकर हमने बैलेंस करके निकाला है, कोई मुल्क नहीं निकाल सका, आपको लगता है वो स्टेज हम उस पर पहुंच चुके हैं जहां से हम बैलेंस करके बड़ी हद तक सेफ साइड पे जा चुके हैं इस तादाद को देखते हुए जिसमें रोज बरोज इजाफा हो रहा है? जी आप फैक्ट्स देखिए, मैं आपको फैक्ट्स देता हूँ। अमेरिका में पहला केस और पाकिस्तान में पहला केस तकरीबन एक आध दिन के फर्क से था। अमेरिका में कितनी अमवात हो चुकी हैं और कितना केस बढ़ चुका है, तो या तो हमारी इम्यूनिटी लेवल अच्छा है या हमारा जो कुछ भी है सूरत हाल। दूसरी तरफ हमारे साथ वाले मुल्क ने कंप्लीट लॉकडाउन किया है। सारी डेवलपमेंट एजेंसीज ने यह कहा है कि 35% लोग जो हैं हिंदुस्तान में दे हैव बीन पुश्ड इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी, और उस एक्सट्रीम लॉकडाउन के बावजूद उनकी आबादी के तनासुब से जो कुछ भी होगा, लेकिन वहाँ की अमवात इस वक्त पाकिस्तान से 4.5 गुना ज़्यादा है। ये एक हकीकत है। हमने भूख से लोगों को बचाने के लिए लॉकडाउन को ईज किया है।
ہم بارہا کہہ رہے ہیں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن واز دا سولوشن. سر اس کا نتیجہ بھی تو دیکھ لیا ہم نے, یہ کوئی ہماری اس کا ایجاد نتیجہ بھی تو سر بھگت رہے ہیں نا. جس طرح لاک ڈاؤن جو ہے مراد علی شاہ کا ایجاد کیا ہوا ٹرمینالوجی نہیں ہے. لاک ڈاؤن دنیا میں بہت سارے ملکوں میں ہو چکا تھا. جس طریقے سے امتیاز صاحب کہتے ہیں کہ ان کی شاید انہوں نے پہلی دفعہ لفظی لاک ڈاؤن جو ہے مراد علی شاہ کے زبان سے سنا ہو, ایسی صورتحال باقی پڑھے لکھے لوگوں میں نہیں تھی. ان کے لیے ہوگی کہ مراد علی شاہ نے موجد ہیں لاک ڈاؤن کے, وہ بھی موجد نہیں ہے, نہ ہم نہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے ہم موجد ہیں. سر آپ کا پوائنٹ آگے, مجھے موقع دیجیے گا. مظہر عباس صاحب یہ میں کچھ ملکوں نے ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں کہ وہ خان صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے. جی مظہر عباس صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ میری مکمل کرنے دیں گی یا آپ جو ہے جب کوئی آئے گا تو آپ جو ہے بیچ میں کہیں گی؟ میں خاموش ہو جاتا ہوں, کر لیجئے آپ بات. پھر نہیں فردوس شبیر نقوی صاحب نہیں, میں نے آپ کو بھرپور موقع دیا ہے. اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ جائیں, مجھے باقی گیسٹ کا بھی موقف سامنے رکھنا ہے. آپ کا پوائنٹ سر آ چکا ہے, اگر آپ کچھ اور مزید ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کر دیجیے. میں تو مظہر صاحب کے لیے انتظار کر رہا تھا, ابھی آدھا منٹ بھی نہیں ہوا بریک سے آئے ہوئے بی. بٹ اینی وے آپ دیجئے مظہر صاحب کو چانس. لیکن مظہر صاحب سر میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں مجھے دونوں گیسٹ کو موقع دے دیں. چلیے سر آپ اپنی بات پوری کر لیں. Not that the Prime Minister did not ask him to come. انہوں نے کہا میں بجٹ میں یہی رویہ ہے, اسمبلی میں بھی یہی رویہ ہے ان کا. مطلب یہ سنتے نہیں ہیں, اپنی بات کرنا چاہتے ہیں اور بلڈوز کرنا چاہتے ہیں. یہ تو یہاں تو نہیں ہو سکتا, اسلام آباد میں کر لیں تو کر لیں. یہاں ٹھیک ہے امتیاز صاحب, اگر آپ بھی موقع مجھے دے دیں. ٹھیک ہے, آپ مجھے موقع دے دیجیے. مظہر صاحب اگر آپ میرے ساتھ موجود ہیں سر, آپ کرونا کی صورتحال پر سر آپ دیکھ ہی رہے ہیں جو صورتحال ہے. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا بیلنس کر کے ملک کو نکالا ہے جو کوئی اور ملک نہیں کر سکا. آپ لگتا ہے کہ ہم کرونا کی صورتحال سے بیلنس کر کے ملک کو نکال چکے ہیں, ہم سیف سائڈ پر ہیں؟ دیکھیے پہلی چیز یہ کہ یہ پرائم منسٹر بہتر جانتے ہیں کہ وہ ملک کو اس سے کرائسس سے نکال پائیں نہیں نکال پائے ہیں. جو اس وقت پچھلے 2 دن میں, پچھلے 24 گھنٹے میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے نام پہ پورے پاکستان کے شہروں میں ہوا, وہ کیا ریفلیکٹ کر رہا ہے؟ اسلام آباد اٹھائیں, لاہور اٹھائیں, باقی شہر اٹھا لیں آپ, اس میں آپ کا وائرس اسپریڈ کر رہا ہے یا وائرس سکڑ رہا ہے؟ آپ جو شہروں میں اس وقت ایک الارمنگ سچویشن ہے, آپ اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز اٹھا لیں, آپ لاہور کے مختلف سیکٹرز اٹھا لیں, آپ نے خود سیل کیا ہے. ایسی سچویشن یہ کہاں ریفلیکٹ کرتی ہے کہ آپ کرائسس سے نکل پائے ہیں؟ دیکھیے جو پہلا لاک ڈاؤن ہوا تھا سندھ میں, اس میں پی ٹی آئی آن بورڈ تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لاک ڈاؤن از اے سولوشن, لاک ڈاؤن بالکل سولوشن نہیں ہے. لاک ڈاؤن آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرتا ہے اکنامک کو, لیکن اگر وائرس میسیولی اسپریڈ ہو جائے اور آپ کو شہر جو ہے سیل کرنے پڑ جائیں, تو پھر آپ کی معیشت اس سے زیادہ متاثر ہوگی یا انیشل کچھ اسٹیجز میں اگر آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں اور کھولتے ہیں تو اس سے ہوگا. اس وقت ہم ایک بالکل نو ون سچویشن پہ جاتے ہیں. اس وقت آپ چھوڑیں بلاول بھٹو کیا کہہ رہے ہیں, وزیر اعظم یہ چھوڑ دیں. وزیر اعظم خود ٹھنڈے دل سے یہ سوچیں کہ اگر جس طریقے سے آپ بتائیں کہ پچھلے 48 گھنٹے میں جو ایک خود اسد عمر صاحب نے یہ کہا کہ جولائی کے اینڈ تک سچویشن بہت خراب ہو جائے گی اور 7-8 لاکھ تک معاملات پہنچ سکتے ہیں, تو پھر مجھے بتائیے کہ پھر اس کے علاوہ اور آپ کے پاس کیا سولوشن؟ آپ معیشت کیسے کھولیں گے؟ معیشت کیسے کھلے گی اگر وائرس اسپریڈ ہوتا گیا؟ آپ اس وقت تک معیشت کو سنبھال سکتے ہیں جب آپ وائرس کو روکیں. صرف شروع میں جو غلطی ہوئی, بالکل زندہ رہیں گے تو کام آگے چلے گا. درست. دیکھیے شروع میں جو غلطی ہوئی, مظہر صاحب مجھے موقع دیجیے گا اس سے پہلے کہ ٹھیک ہے امتیاز شیخ صاحب, جو مظہر عباس صاحب کہہ رہے ہیں اس سے آپ ایگری کریں گے کہ ہمیں موقع لاک ڈاؤن اس طرح کی صورتحال نہیں ہے کہ ہر ملک فیوریبل آپشنز میں جا سکے, لیکن اس کے علاوہ کوئی سولوشن نہیں ہے؟ بالکل جی, میں تو مطلب ہم تو یہی بات کر رہے ہیں نا, مراد علی شاہ صاحب جو یہی بات کر رہے ہیں جو کہ پسند نہیں آ رہی, حقیقت پسند نہیں آ رہی, وہی بات پھر پرائم منسٹر 4 دن کے بعد وہ خود کرتے ہیں. ان کے کلپس دیکھ لیں نا, کتنا فرق ہے. ان کے بہت سے کلپس ہیں اس وقت جو کہ میڈیا کے پاس ہیں جو چل رہے ہیں, تو مطلب پہلی بات وہ کرتے ہیں پھر ٹھیک ہے. امتیاز صاحب مجھے بس یہ بتا دیں سر, اس سے پہلے کہ آپ اور ایڈ کریں, مجھے بس یہ بھی بتا دیں کہ اگر ایک سائڈ سے اگر سر سختی کم نہیں ہو رہی تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی تو ہاتھ آگے بڑھا سکتی ہے نا اس فاصلے کو کم کرنے میں. پیپلز پارٹی نے ہاتھ بڑھایا. بلاول بھٹو صاحب نے پہلا انہوں نے آفر کی تھی کہ آپ پرائم منسٹر بنیں, پرائم منسٹر ہیں, ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں, آپ لیڈ کریں. لیکن اور وزیر اعلیٰ نے بھی یہی کہا دو NCC کی میٹنگ میں خود وہاں موجود تھا. تو مطلب وہاں سے ہاتھ نہیں بڑھتا, الٹا پھر وہاں سے 2 وفاقی وزیر بھیج دیے گئے
کہ جی آپ کریں. پھر یہاں اپنے ایم پی ایس کو کہا گیا کہ تاکہ تاجروں سے ملیں اور دکانیں زبردستی کھلوائیں, ٹرانسپورٹ کھلوائیں. اتنا غیر ذمہ دارانہ طریقہ مطلب یہ کبھی بھی سیاست میں ہم نے نہیں دیکھا, یہ فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ میں نے ابھی کنفرم کیا, پرائم منسٹر کی طرف سے کوئی بھی مطلب سی ایم کو انویٹیشن نہیں آئی ملنے کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو ملتے ضرور ملتے لیکن ہمیں نہیں بتایا گیا. تو آپ یعنی کہ آپ فردوس صاحب جو کہہ رہے تھے کہ 2 دفعہ کیا گیا وہ نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ امتیاز شیخ صاحب آپ کا. فردوس شمیم نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. عباس صاحب نے بھی ہمیں اس حوالے سے جوائن کیا اور اپنی رائے کا اظہار کیا. تو صورتحال کچھ بھی ہو, جب تک صوبہ اور فیڈریشن جو ہے مل کر کام نہیں کریں گے اتنے بڑے مسئلے سے ہم نہیں نکل پائیں گے. مزید کرونا کے حوالے سے ہم بات کریں گے, کس طرح پاکستان میں جو کیسز بڑھ رہے ہیں اور میڈیکیشنز جو مختلف ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں اس پر بھی بات ہوگی. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. تو کرونا کی صورتحال کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. کچھ ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ انیشل علاج جو ہے وہ کرونا کے دریافت ہونا شروع ہو گئے ہیں. ایک میڈیسن ہے ڈیکسامتھسون, یہ دوائی سنا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے کافی ملکوں میں استعمال بھی کی گئی ہے, برطانیہ میں بھی اس کا استعمال ہوا ہے, لیکن یہاں پر ہمارے ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ یہ دوا کرونا کے انتہائی تشویشناک مریض کو نہیں دی جا سکتی. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر رانا جواد نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی, یہ جو ڈفرینٹ میڈیسنز جو ہیں اب سامنے آ رہی ہیں, اس سے پہلے ہم نے دیکھا ایک انجیکشن تھا, اس کے حوالے سے بھی بات ہوتی رہی, وہ مارکیٹ سے ناپید ہو گیا. اب اس میڈیسن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, کس حد تک یہ مفید ہے کرونا کے پیشنٹ کے لیے؟ جی بہت شکریہ مجھے کال پہ لینے کا. یہ ابھی جو اس کی ایکچولی بہت بڑی سٹڈی کی ہے انہوں نے. تقریباً 2000 مریض تھے جن کو انہوں نے ڈیکسامیتھاسون دیا, اور 4000 ایسے لوگ تھے جن کو جو ریگولر کرونا وائرس کی ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے وہ دی. اور اس کے اندر یہ دیکھا گیا کہ ایسے مریض جن کی حالت تشویشناک تھی, یعنی کہ وہ وینٹیلیٹرز پر تھے یا آکسیجن کے اوپر تھے, ان دونوں گروپوں میں اس کا فائدہ ہمیں ملا اور سگنیفیکنٹ فائدہ ملا ہے. جو وینٹیلیٹرز جن کی سب سے زیادہ تشویشناک صورتحال تھی اس میں تقریباً 35% شرح اموات میں کمی ہوئی ہے, اور جو آکسیجن کے اوپر تھے ان کے اندر 20%. لیکن یہاں میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں میں اس کا فائدہ نہیں ملا جن کو جو اتنی سخت علامات نہیں تھی, یعنی کہ عام مریضوں کے اندر اس کا فائدہ نہیں ہوا, صرف ان مریضوں میں فائدہ اس کا ملا ہے ہمیں جن کی حالت تشویشناک. ٹھیک ہے, یعنی کہ ابھی ہمارے جو صحت کے ایکسپرٹس ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس دوائی کا استعمال پاکستان میں مریضوں پر کیا جائے گا؟ جی ہاں, میرے سے منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے بھی آ جائے کہ وہ سوچ رہے ہیں, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اپنی گائیڈ لائنز میں اس کو شامل کر رہی ہے. لیکن میں ایک یہ بات بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کے ڈاکٹرز اس دوائی کو بڑے عرصے سے بہت ساری مختلف بیماریوں کے اندر استعمال کرتے ہیں. بڑی سستی دوا ہے, تقریباً ہر ڈاکٹر جو پریکٹسنگ ڈاکٹر ہے پاکستان کا وہ اس کو یوز روٹینلی کرتا ہے. تو اس وجہ سے پاکستانی ڈاکٹرز کے لیے یہ کوئی ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہہ دیا ہے کہ سستی دوا ہے. اب تک کی جو اطلاعات ہیں, مطلب ہم بحیثیت پاکستانی اس طرح کی صورتحال میں ہمیں یونائٹڈ ہو کے کھڑا ہونا چاہیے, لیکن پہلے اس کی قیمت تقریباً 60 روپے تھی اور اب 200-250 روپے کا یہ ایک دوائی جو ہے وہ دی جا رہی ہے. اب ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ملے ہی نہ, یا پھر اس سے بھی زیادہ بلیک میں یہ سیل ہو جائے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا, امپیریل کالج آف لندن نے جو ایسٹیمیٹ دیا ہے پاکستان کے حوالے سے, جو سروے دیا ہے کرونا پیشنٹس کا, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اسی طرح صورتحال رہی تو اس سروے کے ہم قریب پہنچ جائیں گے؟ نہیں, ایک تو لوگ غلط اس کو سمجھ رہے ہیں. انہوں نے کوئی پاکستان کے لیے پروجیکشن نہیں کی, یہ انہوں نے ایک ماڈل بنایا ہوا ہے اپنی ویب سائٹ کے اوپر. آپ اپنے ملک کا نام ڈالیے, اس کے بعد آپ جج کیجئے کہ کتنی انفیکشن ہوگی, کتنا یہ ہوگا, اور اس کے مطابق وہ آپ کو کچھ آپ کے ہسپتالوں کو تیاری کے لیے کچھ نمبر دیتا ہے. میرا بالکل اور میرا تو یہ پوائنٹ ہے کہ اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ امپیریل کالج کے کتنے پہلے پروجیکشنز جو ہیں وہ ٹھیک ثابت ہوئے ہیں ان کے اپنے ملک کے لیے, یعنی کہ برطانیہ کے لیے. کیا انہوں نے جو اوریجنلی فورکاسٹ کیا تھا وہ صحیح ثابت ہوا؟ کیا جب انہوں نے ریوائز کر کے کیا تھا تو وہ صحیح ثابت ہوا؟ تو یہ پروجیکشنز کے بجائے ہمیں جو اس وقت ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ملک کے اندر کیسز کس نہج پہ جا رہے ہیں, اور اس کی بیس پہ ہمیں اگلے 2-3 ہفتوں کا ایکچولی کوئی بھی شخص
2-3 हफ्तों से ज्यादा का प्रोजेक्शन नहीं कर सकता। तो नंबर एक मेरा नहीं ख्याल, और मेरा एक सिंपल सवाल है कि उनका जो एस्टिमेट है वो है कि 80,000 रोजाना की डेथ्स दिसंबर तक। मुझे दुनिया का कोई मुल्क बता दीजिए जहां पे इस आउटब्रेक ने बहुत ज्यादा तबाही फैलाई हो और वो उस मुल्क के अंदर इसके कोई करीब तरीन भी, इससे आधी भी कभी अमवात आपको नजर आई हों। इस वक्त तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं इस वायरस को मुख्तलिफ मुल्कों में फैलते हुए, और अमवात की शरह। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आज हमने देखा कि ठीक है, आज हमने देखा कि रिकॉर्ड 136 जाने जो हैं वो इस कोरोना की वजह से गई और मुतासरीन की तादाद 1.5 लाख से भी है वो बढ़ गई है। अब पंजाब की अगर बात करें तो लाहौर के अंदर और मुख्तलिफ शहरों के अंदर जहां पर कोरोना पेशेंट्स की तादाद ज्यादा है, जिन्हें रेड जोन्स करार दिया जा रहा है, उन्हें सील किया जा रहा है। कराची में भी ऐसी पॉलिसी अपनाई जाएगी। आपको लगता है कि ये करने से जो है वो तादाद कंट्रोल में आ जाएगी, या फिर जिस तरह बाकी सब भी कह रहे हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन और कर्फ्यू इज द ओनली ऑप्शन? देखिए, इसको सिलेक्टिव लॉकडाउन कीजिए या फुल लॉकडाउन कीजिए, ये आपको थोड़ा सा टाइम देता है, 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का। उस 2-3 हफ्ते को आपने कैसे यूज करना है? तो मेरा ये है कि अगर आज जिन जिन शहरों में, और मैं जिस इलाके में इस्लामाबाद रहता हूं, आज उधर भी लॉकडाउन हो जाएगा, तो उसके साथ एक प्लान होना चाहिए कि इस 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर हमने इन इलाकों के जो ट्रांसमिशन हो रही है, जिन लोगों की वजह से केसेस बढ़ रहे हैं, जहां जहां पे क्लस्टर्स बन रहे हैं, उनको हमने आइडेंटिफाई करना है, उनके कॉन्टेक्ट्स को ढूंढना है, तभी हमें जाके इसका फायदा होगा लॉकडाउन का। अदरवाइज हम सिर्फ पुश बैक करते हैं अपने केसेस को 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए एट अ कॉस्ट। तो उसकी कॉस्ट तब जस्टिफाइबल होती है अगर आप इन 2 हफ्ते 3 हफ्ते को यूटिलाइज भी करें अपने अस्पतालों के बेड बढ़ाने में, अपनी फैसिलिटीज बढ़ाने में और मरीजों को ढूंढने में। क्योंकि अगर मरीज कम्युनिटी में रहता है वो 2 हफ्ते बाद भी होगा। उसने जिसको 2 हफ्ते के अंदर एक्सपोज किया है, वो जब बाहर निकल के फिरेगा तो वो फिर ट्रांसमिशन चेन्स फैला सकता है। तो बड़ा जरूरी है कि इस वक्त इन 2 हफ्तों के अंदर हम उन इलाकों के अंदर कम अज कम बहुत अच्छी कांटेक्ट ट्रेसिंग करें, उनको टेस्ट करें, और उससे हमें यह फायदा होगा कि जो इस एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हैं, जो यानी कि ऐसे लोग जिनके अंदर अलामत कोई नहीं, उनको खुद भी नहीं पता, हमें उनका भी पता लग जाएगा। तो हम तब जाके इस बीमारी पे काबू पा सकते हैं। क्वारंटीन ऑन इट्स ओन आपको थोड़ा सा टाइम देता है, लॉकडाउन आपको कुछ टाइम देता है। ठीक है, लॉकडाउन आपको टाइम दे, ठीक है। ये मुझे बताइएगा, अब जो केसेस हम एस्टिमेट कर रहे हैं, लोगों के ज़हनों में बड़ा एक सवाल है कि हमारे सरकारी अस्पतालों की हालत सबके सामने ही है। अब ये तादाद जिस तरह बढ़ती जा रही है, डॉक्टर्स जो हैं वो पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए हुकूमत से अपील करते रहे हैं कि प्लीज़ आप ना खोलें, लॉकडाउन मुकम्मल रहने दें। हमारा सिस्टम इतना प्रेशर बर्दाश्त कर पाएगा? नहीं, और ये मेरा शुरू से पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम अस्पतालों के बेड्स की तादाद बढ़ाकर या वेंटिलेटर्स इंपोर्ट करके इस बीमारी का मुकाबला नहीं कर सकते। हमें इसकी बीमारी की जड़ को खत्म करना है, उसको कम करना है, यानी कि इसकी ट्रांसमिशन को रोकना है। हम ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। बेशक जहां पर हुकूमत तारी है, अवाम की भी बहुत हद तक जिम्मेदारी है कि वो उन SOPs पर अमल करे जिन पर हुकूमत अमल करने को कहती है, तभी इस बीमारी से बचा जा सकता है। इस प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफिज।